راجا کی انوکھی دلہن۔ بہت دور پہاڑوں اور جنگلوں سے پرے ایک گمنام سی سلطنت تھی، سستی نگر۔ یہاں کے لوگ سست، وزیروں کے پیٹ موٹے، مشیروں کی عقل کھوٹی۔ وہاں کا راجا بہت ہی انوکھا تھا، نہ اسے حکومت میں دلچسپی تھی نہ رعایا کی فکر۔ اس کا سب سے بڑا کام بس یہ تھا کہ مور کے پروں سے بنے پنکھے سے ٹھنڈی ہوا کھاتا اور خواب دیکھتا۔ راجا کا نام تھا راجا کاہل سنگھ۔ صبح آنکھ تب کھلتی جب سورج بھی تھک کر ڈھلنے لگتا۔ کام صرف خواب دیکھنا، پنکھے کی ہوا کھانا اور دوسروں کو حکم دینا۔ راجا کو اپنی تعریفیں سننا بے حد پسند تھا۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے بیٹھا خود سے کہنے لگا، واہ راجا، تو سب سے خوبصورت، سب سے انوکھا اور سب سے عقل مند ہے۔ اب بس ایک ایسی رانی ہونی چاہیے جو تیری شان کے مطابق ہو۔ ایک دن راجا نے اچانک اٹھ کر گھنٹی بجائی۔ سب ملازم، وزیر اور مشیر دوڑتے ہوئے آئے۔ راجا بڑی سنجیدگی سے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، شادی کا۔ سارا دربار چونک اٹھا۔ ایک وزیر تو خوشی میں کرسی سے گر گیا۔ راجا نے ہاتھ اٹھا کر شرائط بتائیں، دلہن زمین پر چلے، ہوا میں اڑے، شکل انسانوں جیسی ہو مگر وہ انسان نہ ہو، اس کے 4 بازو اور 4 ٹانگیں ہوں۔ سارا دربار خاموش ہو گیا۔ صرف ایک آواز آئی، جی راجا جی، مگر یہ ہے کیا، روبوٹ، جن یا بھوتنی؟ راجا نے گھورتے ہوئے کہا، بس شرطیں پوری ہونی چاہیے، باقی ہمیں کچھ نہیں سننا۔ ساری سلطنت دنگ رہ گئی، لیکن وزیروں اور مشیروں نے خوش ہو کر کہا، حضور کی ہر بات پتھر پر لکیر ہے۔ پھر کیا تھا، وزیر، مشیر، جادوگر، نجومی سب دنیا بھر میں نکل پڑے۔ کوئی مصر گیا، کوئی چین، تو کوئی پریوں کے دیس۔ اب راجا کے حکم پر وزیر و مشیر دنیا کی خاک چھاننے نکلے۔ کبھی کسی مچھلی کو گور کر دیکھا، کبھی کسی اڑنے والی چڑیا کو شادی کا پیغام دیا، حتیٰ کہ ایک بار تو کسی پری کو شادی کا پرپوزل دے دیا اور اس نے جوتا دے مارا۔ ہندوستان، چین، افریقہ، انٹارکٹا تک۔ ایک دن یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے افسردہ سوچ رہے تھے، راجا پاگل ہے یا ہم؟ تبھی ایک بزرگ بڈھا وہاں سے گزرا، جسے سب بابا فلاسفی کے نام سے جانتے تھے۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ بابا فلاسفی نے کہکا مارا، میرے بچوں، تم سب پاگل ہو یا راجا کا اثر ہو گیا؟ راجا کو جو بیوی چاہیے وہ تو صرف ایک بندریا ہو سکتی ہے۔ وزیروں کے چہروں پر روشنی آ گئی۔ واہ بابا جی، کیا آئیڈیا دیا ہے۔ وزیروں کو بات جچ گئی۔ وہ ایک خوبصورت بندریا لے آئے۔ اس کے لمبے ہاتھ، چھلانگیں، درختوں پر اڑنے کی مہارت، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا راجا چاہتا تھا۔ اگلے دن ایک بندریا پورے دربار میں ناچتی، کودتی، چیختی، اچھلتی راجا کے سامنے پیش کی گئی۔ راجا، یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر، حضور، شرط نمبر 1، یہ زمین پر چلتی ہے۔ شرط نمبر 2، ہوا میں بھی اڑتی ہے، درختوں پر چھلانگیں مار کر۔ شرط نمبر 3، شکل دیکھیں انسان جیسی۔ اور شرط نمبر 4، یہ بازو سے چلتی ہے اور ٹانگوں سے پکڑتی ہے، یعنی 4 بازو 4 ٹانگیں۔ راجا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ تو واقعی میری ہی مانگ کے مطابق ہے، لیکن پھر وہ چپ ہو گیا۔ بندریا اس کے سامنے بیٹھ کر کان کھجا رہی تھی اور پھر اچانک اس کے تاج پر چھلانگ مار دی۔ اب راجا شادی سے تو بچ گیا مگر مذاق کا نشانہ بن گیا۔ راجا دنوں میں محل سے باہر نکلنا چھوڑ بیٹھا۔ کبھی کبھی بندریا محل میں آ جاتی، بادام کھاتی اور راجا کو گھور کے چلی جاتی۔ کچھ دنوں بعد اس کی سلطنت کے بچے بندریا کو رانی اماں کہنے لگے اور کچھ شرارتیوں نے تو راجا کو بندریا کا شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ راجا نے شادی تو نہ کی مگر ساری زندگی شرمندگی کی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ سلطنت کا نام سستی نگر سے بدل کر بندریا نگر پڑ گیا۔ اخلاقی سبق: کبھی ایسی خواہش مت کرو جو تم خود سمجھ نہ سکو۔ اگر تم بے وقوف ہو تو ہوشیار لوگ بھی تمہارے ساتھ بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، شادی میں صرف انوکھی شرطیں نہیں، عقل بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کس طرح کی لگی۔